تو جس ہستی کا مجھے آج منزل مصائب میں ذکر کرنا ہے، بظاہر ہے 6 مہینے کا، میں جملہ کہوں انشاءاللہ آپ آج کی مجلس کے لیے اسے ہدیہ سمجھتے ہوئے قبول فرمائیں گے۔ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ جی یہ ہیں شہزادہ علی اصغر۔ بھئی جب کعبے پر معلقات سب آویزاں کیے تھے نا، 7 بڑی بڑی نظمیں، تو اس وقت حضور نے امر خدا سے سورہ کوثر وہاں آویزہ کر دیا تھا، سورہ کوثر۔ تو سورہ کوثر کافی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، بلکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے نیچے کسی نے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے سورہ کوثر۔ تو یا رسول اللہ سورہ بقرہ کیوں نہیں لگاتے یہاں پر؟ کہا نہیں، یہ سورہ کوثر کافی ہے۔ کربلا کی سورہ کوثر کا نام ہے علی اصغر۔ عباس سے تلوار لے لی، عباس کی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اصغر کی مسکراہٹ کافی ہے یزیدیت کو شکست دینے کے لیے۔ اہتمام ہے، سبحان اللہ۔ وہ شش ماہا کے جس کی زندگی کے 2 دن ملتے ہیں آپ کو کتابوں میں، 2 دن کا تذکرہ۔ ایک ہے جب مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو فاطمہ زہرا کی گود میں تھے، ایک اس دن کا تذکرہ ملتا ہے، دوسرا ملتا ہے پھر عاشور کے دن کا تذکرہ۔ بقیہ آپ کو کتابوں میں 6 مہینے کی جو پورا سفر ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ملتا کتابوں میں باقاعدہ، یا کم از کم میں نے نہیں دیکھا، چلے میں یہ کہتا ہوں۔ لیکن جس کی زندگی کے 2 دنوں کا تذکرہ کتابوں میں ہے، ہزاروں مرثیے کہے گئے، ہزاروں منقبتیں کہی گئیں، ہزاروں مجلسیں پڑھی گئیں، ہزاروں مرتبہ مصائب کا بیان کیا گیا، یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی عملی تفسیر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے شہزادہ علی اصغر، حسین کا علی اصغر۔ باب الحوائج، کیا کربلا کا معجزہ ہے؟ 32 برس کا عباس بھی باب الحوائج، 6 مہینے کا علی اصغر بھی باب الحوائج۔ جی، حاجات پوری کرنے کا دروازہ یہ ہے علی اصغر۔ تو فرینچ رائٹرز نے مرثیے کہے، فرینچ رائٹرز نے مرثیے کہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پر۔ تو اس خاطر ہے کہ آج آپ جو اس تعداد میں موجود ہیں یہاں پر، تو عرض خدمت یہ ہے کہ جب مصائب کا بیان ہو تو آپ نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، اوروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، کہ جو آپ سے التماس سے دعا کہتے ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو حدیث میں کہ آسمان کے ملائکہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس بچے کا ذکر ہے کہ جناب نجم آفندی صاحب نے کہا کہ ننھے سے مجاہد علی اصغر، علی اصغر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر، اور یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر، تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر۔ بڑا دردناک مصرع ہے اگلا، ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے، ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تصدق لب کوثر، آرام سے سو اے شب عاشور کے جاگے، آرام سے سو اے شب عاشور کے جاگے، لوری تجھے دیتا ہے تیرا نجم سخنور۔ اللہ اکبر۔ میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا ہے کہ بیعت کا جنازہ نکلا۔ ان گنت فطرس و راہب تھے عزا خانوں میں، 6 محرم کو جو بے شیر کا جھولا نکلا۔ آج جھولا ہے نا بے شیر کا، 6 محرم ہے، 6 محرم کو جو بے شیر کا جھولا نکلا۔ راہب اور فطرس کون ہے؟ جنہیں حسین نے عطا کیا تھا۔ اب جب آپ اس جھولے کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کریں گے تو اللہ جانے کسے اولاد نصیب ہو، کسے شفا نصیب ہو، کون کس مقام پر رونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور بار بار یہ کہتا ہوں، کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن اپنا عذر پیش کر دیتا ہوں کہ جو دن کی آخری خدمت ہوتی ہے اور موسم کی حرارت کی وجہ سے بھی جتنا مجھ میں دم ہے میں کہتا جاؤں گا، انشاءاللہ آپ گریہ فرماتے جائیں گے۔ بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ حضرت مختار نے جب گرفتار کیا تھا نا ہرملہ کو، تو اس سے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ تو
تو اس نے کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے عاشور کے دن. کہا پہلا تیر اس وقت چلایا کہ جب عباس کے شانے کٹ چکے تھے. عباس حسین کی مشق کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے. میں نے دور سے مشق کا نشانہ لیا. پانی بہتا رہا. ٹوٹ گئی آس میری, ٹوٹ گئی آس. عباس کی آس ٹوٹ گئی. دوسرا تیر اس وقت چلایا جو ابھی میں نے پڑھا کہ جب حسین کبھی دائیں طرف جھکتے تھے کبھی بائیں طرف ذوالجناح پر جھکتے تھے, تو ایک تیر لگا جو حسین کے سینے پر آ کے پیوست ہوا. ایک چراغ جلا دینا میں عزاداروں کو دیکھ سکوں انشاءاللہ. تو حسین کے سینے پر کہتا ہے تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے آئے. علماء بیان کرتے ہیں کہ حرملہ نے کہا 6 مہینے کے بچے کو تیر مار دیا, اور سن نہ پائے, گریا کرتے کرتے غش کھا گئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مختار, آپ نے فقط سنا تھا, سننا ضبط نہ ہو سکا. سلام اصغر کی ماں ام رباب پر کہ دیکھا کہ اصغر کی گردن جدا ہو چکی تھی. اللہ اکبر. مجھے معاف فرمائیے گا, شب عاشور حسین مختلف خیام میں جاتے تھے. ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی, تو ام رباب بہت گریہ فرما رہی تھی. ام رباب سے پوچھا آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا جب ہر بیوی اپنی اپنی قربانی کو پیش کرے گی تو میرے پاس تو فقط ایک 6 مہینے کا بچہ ہے. حسین نے گویا فرمایا ہو کہ اے رباب کل آپ کا اصغر وہ جہاد کرے گا جو اکبر کے جہاد کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. اور یہاں حسین نے صدائے حل من ناصر ینصرنا بلند کی. کوئی ہے جو حسین کے استغاثے پہ لبیک کہے؟ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. گویا کہنا چاہتے تھے بابا فاطمہ صغریٰ کی گود سے اسی لیے تو لیا تھا نا بابا, آپ کا بھی ایک مجاہد باقی ہے بابا. عجب ہے یہ, حسین کی عجب مظلومیت ہے. گئے خیام میں, کہا اصغر کو تیار کر دو, اس کے لیے کوئی شاید پانی کی سبیل کر دے. خدا کسی یہ ماں نے آخری مرتبہ تیار کیا. گویا کہا ہو کہ اے اصغر جب دادی کے پاس جانا تو ماں کی شکایت نہ کرنا, اس لیے کہ تیری ماں کے پاس 3 دن سے کوئی قطرہ آب نہیں ہے. اللہ اکبر. حسین نے اصغر کو لیا. عزیزوں پڑھنا بڑا سخت ہے, ان جملوں کو پڑھنا بڑا سخت ہے. حسین اصغر کو لے کر مقتل میں پہنچے. ابا کے دامن کو اوپر رکھا ہوا تھا, بظاہر شاید یہ کہ دھوپ نہ لگے اصغر کو, 6 مہینے کا اصغر ہے, لہٰذا ابا کے دامن کو رکھا ہوا تھا. تو لوگ کہتے تھے حسین قرآن لے آئے, حسین قرآن لے آئے. واقعاً ایک بولتا ہوا قرآن لائے تھے حسین. جب ابا کے دامن کو الٹا, فرمایا تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے, اس بچے کا تو قصور نہیں, اسے 3 دن سے پانی نہیں ملا, اسے پانی پلا دو. کیا عجب غربت ہے, امتحان حسین. ہائے ہائے ہائے. ساقی کوثر کا بیٹا اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تو حسین نے کہا شاید تمہیں لگتا ہے کہ اصغر کے پانی کے بہانے جب اصغر کو پانی دو گے تو میں خود لے کے پی لوں گا. آؤ میں نے اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پہ لٹا دیا. آؤ خود اصغر کو اٹھا کے خود پانی پلا لو. یا اللہ یا اللہ, عجب قیامت کا سما ہے. اب بھی کوئی نہیں آیا. حسین پھر آگے بڑھے, اصغر سے کہا بیٹا انہیں شاید تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا کہ تو کتنا پیاسا ہے, لیکن تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا, اپنی حجت تمام کر لے. اب جو اصغر نے سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. یا اللہ خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کے. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں اللہ آپ کی گودیوں کو آباد رکھے. میری مائیں بہنوں میں سے جو اگر کوئی اولاد کے لیے متمنی ہے, کوئی اولاد کی حاجت رکھتا ہے, تو اصغر کے صدقے میں اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے. بس اب کیفیت یہ, اصغر نے جب زبان پھیرنا شروع کی نا ہونٹوں پر, تو فوج یزید آپس میں اب منہ موڑ موڑ کر چہرے,
روتے جاتے تھے اور کہتے تھے ہاں 6 مہینے کے بچے کا تو قصور نہیں ہے، پانی پلا دو اسے پانی ملنا چاہیے۔ عمر سعد کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو لشکر میں انقلاب ہو۔ حرملہ سے کہا اختہ کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے۔ حرملہ نے 3 بھال کا تیر جوڑا۔ اب میں کیا بتلاؤں، یہ تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ عرب کے دشمنوں نے آپس میں قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ ہم جنگوں میں اسے استعمال نہیں کریں گے آپس میں۔ وہ تیر جوڑا ننھے سے علی اصغر کے لیے، تیر کھینچنا چاہتا ہے، ہاتھ لرزے، تیر زمین پر گر گیا۔ عمر سعد نے کہا 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہا نہیں 6 مہینے کے بچے سے نہیں ڈرتا، لیکن تیر چلاتا ہوں، ہاتھ کھینچتا ہوں تو ایک خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے، ایک خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے، اور ایک بی بی کہہ رہی ہے اے حرملہ، میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے حرملہ؟ کہا میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں، اب تیر چلا۔ اب جو تیر چلا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ روایت میں ہے جب فاطمہ الزہرا قیامت میں آئیں گی، کہیں گی پروردگار میں چاہتی ہوں میرے حسین پر رونے والے ایک ایک عزادار کی شفاعت ہو۔ اس وقت آواز آئے گی اے سیدہ کوئی سامان شفاعت ہے؟ تو بی بی اصغر کا لاشا آگے کریں گی، کہیں گی پروردگار اسے کس جرم میں مارا گیا؟ یا علی حیدر کرار۔ 2 جملے مجھے کہنے دو۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، روک لینا اسے روک لینا، زخمی ہو جائے گا بیچارہ بہت ہی۔ یا اللہ عزیزوں، جوان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی عزادار کے لیے 1400 سال بعد سننا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب سکینہ نے اصغر کے لاشے کو دیکھا، حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ، حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ اصغر سے کتنا خون بہا ہوگا؟ 6 مہینے کا بچہ جو 3 دن سے پیاسا ہو، کتنا خون ہوگا؟ بس تھوڑا سا خون تھا حسین کے چلو پر۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ خون حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا، کہا نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا۔ بس حسین، اللہ جانے کس ہمت کے ساتھ خیام میں داخل ہوئے۔ اب پھر ابا کو اصغر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے، آئے تو اب کوئی آواز نہیں تھی، تو 4 سال کی سکینہ آگے بڑھی، کہا بابا اصغر نے پانی پی لیا بابا؟ سکینہ کی پیاس یاد نہ آئی بابا؟ حسین نے ابا کا دامن الٹا، کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے۔ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ بچے کی گردن جدا ہو چکی ہو۔ فرمایا یا بنیا امثلک ینحر، کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے؟ 6 مہینے کا تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتا۔ حسین پشت خیمہ پر گئے، فقط ایک لاشا جو حسین نے دفنایا وہ علی اصغر کا لاشا تھا، ایک لاشا۔ جب اصغر کو دفنایا ہوگا تو یقیناً اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر رکھا ہوگا، ذوالفقار سے قبر کو کھودا، اصغر کو سپرد لحد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ فقط یہ ایک لاشا کیوں دفنایا،
علماء کہتے ہیں شاید وجہ تو یہ ہوگی، حسین تو جانتے ہیں نا شام غریبہ لاشیں پامال کیے جائیں گے، کہیں میرا اصغر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال نہ ہو جائے۔ اصغر کا لاشا ختم ہو جائے گا اگر اصغر پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ جائے۔ دوسرا، حسین یہ بھی جانتے تھے مقتل میں میری ماں فاطمہ زہرا آئیں گی، تو وہ جانتے تھے جب وہ میرے اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن یاد آئے گا۔ کیا عجب مظلومیت ہے فاطمہ کی اور حسین کی۔ فاطمہ کا محسن 6 ماہ کا تھا، شکم میں مارا گیا، حسین کا علی اصغر 6 ماہ کا دنیا۔ ایک جملہ مجھے اور پڑھنا ہے، اگر ان ایام میں مصائب نہ پڑھیں تو کب پڑھیں گے؟ بس بات ختم کر دی۔ جب 11 محرم کو سروں کی گنتی کی گئی نا، یا اللہ، ایک سر کم تھا عزیزوں۔ فوجیوں نے کہا کہ حسین ایک لاشے کو لے کر گئے تھے، پشت خیمہ پر دفنا دیا تھا۔ اللہ جانے کتنے نیزہ بردار تیار ہوئے، اپنے نیزوں کو زمین پر مارتے جاتے تھے۔ اب ماتم کرنا، آخری جملہ ہے یہ، یا حسین آخری جملہ، اپنے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہنا، کربلا پہنچانا اپنے آپ کو۔ سکینہ نے کہا بھوبی اماں میرے اصغر کی طرف خیر ہو، ایک شقی کا نیزہ پھنسا، فقط اصغر نہیں، اصغر کا پورا لاشا نیزے پر بلند ہو گیا۔ سکینہ نے کہا بھوبی اماں ہر شہید ایک مرتبہ مارا گیا، میرا علی اصغر 2 مرتبہ مارا گیا۔ یا حسین یا حسین۔